لیکن مجھے بولنے دیجیے کہ آپ اگر حضور کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے نا، آج ہمارے یہاں جو سچی بات ہے، ہمارے معاشرے کا جو سیٹ ہے، جو پیسے والا ہے، جو دولت مند ہے، وہ سوچتا ہے مسجد میں 10 لاکھ کا ٹائلس لگوا دیجیے، ایک بڑا مینارہ بنوا دیجیے، اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے. بے شک ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، مسجد نبوی بعد میں تعمیر کی گئی، اصحاب صفہ پہلے بنا. مسجد نبوی کی جو شکل، تعمیری شکل ہے، جو باضابطہ ایک مسجد کی شکل دی گئی ہے، بعد میں دی گئی. اور اصحاب صفہ جہاں پر صحابہ کو تعلیم دی جاتی تھی، اس کا انتظام پہلے ہوا. آج کیوں آپ کے بچے آوارے ہو گئے؟ آج آپ کے بچے کیوں آوارہ ہو گئے؟ آج دیکھ لیں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، انہیں دین کی بات ہو یا تعلیم، آج ہمارا جو ایجوکیشن لیول ہے اتنا نیچے آ چکا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہ دین کی معلومات ہے نہ دنیا کی معلومات ہے. ان سے پوچھ لیجئے نیوٹن کون ہے، شاید کہ نہیں جواب دے پائے. اس سے پوچھ لیجئے کہ اس وقت جو دنیا کا جغرافیہ ہے اور دنیا میں جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو شاید یہ جواب نہیں دے پائے گا. اور ان سے پوچھ لیے کہ تحیات کیا ہے، تو یہ بھی جواب نہیں دے پائے گا. میرے بھائی یہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن خوانی کیجئے، میلاد محفل میلاد کیجئے، لیکن سیرت کی جو جامعیت ہے اس کو سمجھیے. غزوہ بدر میں مولانا صاحب غزوہ بدر کو بیان کرتے ہیں، لیکن غزوہ بدر کا جو ایک اہم پہلو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح یابی حاصل ہوئی اور اس میں جو کفار گرفتار کیے گئے تھے، معلوم ہے سب صحابہ نے الگ الگ اپنی رائے رکھی تھی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. پھر ایک رائے پہ اتفاق ہوا کہ انہیں جزیہ لے کر کچھ پیسے دے کر چھوڑ دیا جائے. اور بعض وہ لوگ تھے کفار میں جو پیسہ نہیں دے سکتے تھے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو ہمارے 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہارے لیے یہ رہائی کا پروانہ. بتائیں دین تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. آج ہے آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو کوالیفائی کر گئے، کتنے آپ کے لوگ ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہے ہیں. یہ المیہ ہے، رونے کا المیہ ہے، رونے کا مقام ہے. یاد رکھیں نہ سیرت سمجھ میں آئے گا، نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ اللہ کی پہچان ہو پائے گی جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے. آج ہمارے یہاں 50 سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پریکٹیکل کر رہے ہیں. معاف کیجئے گا، قرآن کی ایک آیت سے ہی نہیں پڑھنے آتی ہے. اور حاجی صاحب ایک دم خام و خیال میں ہے کہ الحمدللہ میں تو 10 مرتبہ حج کر لیا ہوں اور ماشاءاللہ. ارے بھائی جو فرائض علوم ہیں اس کا علم نہیں ہے. ایک نوجوان کو کھڑا کر دیجئے، پوچھ لیجئے اس میں سے کہ غسل کے فرائض کتنے اور کس طور پر غسل کیا جاتا ہے، تو شاید انہیں معلوم نہ ہو. یاد رکھیں جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے آپ کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی. اور تعلیم جب تک حاصل نہیں کریں گے نہ اللہ کی پہچان ہو سکتی، نہ رسول کی پہچان ہو سکتی، نہ خود اپنی پہچان ہو سکتی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. بغیر تعلیم آپ اپنے محلے میں دینی اسکول قائم کریں. اب مدارس بہت ہیں ہمارے یہاں، جو مدارس ہیں انہی کو اب سنبھال لیا جائے تو بہت بڑی بات ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی اسکول قائم کیے جائے جہاں پر سائنس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دی جائے. آج ہمارے یہاں معاف کیجئے گا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بیٹھنا کیوں نہیں چاہتا کہ ہمیں معلوم ہے مولانا صاحب جب 10 سال پہلے تقریر کرتے تو وہی تقریرات بھی کریں گے. جب تک دین کو سائنس کی روشنی میں، سیرت کو سائنس کی روشنی میں ہم نہیں پیش کریں گے، معاف کیجئے گا ہمارے نوجوان بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں لیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ میں لوگ کب آتے ہیں جب خطبہ ہونے والا ہوتا ہے. جانتے ہیں کہ مولانا صاحب 10 سال پہلے جو بیان کرے تو وہی بیان کریں گے. یاد رکھیے گا آپ سب لوگ قوم کے مستقبل ہیں. آج دیکھ لیں نا، میں نے ہمارا ایجوکیشن لیول اتنا نیچے گر چکا ہے کہ آج ہمارے دین کا معاملہ چل رہا ہے. ابھی آج سپریم کورٹ میں ججمنٹ آیا وہ برقع کے تعلق سے. آپ دیکھ لینا ہمارا جو وکیل ہے نا، وکیل وہ بھی ہمارا جو پڑوسی بھائی نان مسلم ہے نا، وہ وکالت کر رہا ہے. کہنے کو صرف ہم کہتے ہیں 25 کروڑ ہے. ارے بھائی تمہارے پاس تعلیم کتنا ہے یہ بتاؤ نا، ایجوکیشن کوالیفائڈ کتنے ہیں، ایڈوکیٹ کتنے ہیں تمہارے پاس. اچھا یاد رکھیں کہ یہ بھی کہ محفل میلاد جہاں ضروری ہے نا، حضور نے وہ ایک حدیث ہے آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی رسول انہوں نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ میں اپنی ماں کے حق میں کیا کروں کہ میری ماں کو ثواب ملے. تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا، حضرت سعد تھے غالباً، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو اور جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے جب تک تمہاری ماں کو ثواب ملتا رہے گا. اس وقت کی ضرورت تھی، وہ محسن انسانیت جانتے تھے کہ پانی اس وقت کی ضرورت ہے.
اور یاد رکھیں کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایڈوکیٹ بھی ہو، ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر بھی ہو، ہمارے معاشرے میں اچھے عالم بھی ہو، ہمارے معاشرے میں اچھے قاری بھی ہو. جہاں آج قرآن خوانی آپ کر رہے ہیں، آپ ذمہ اٹھا لیں کہ میں 5 طالب علم کو عالم بناؤں گا، بعمل عالم بناؤں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے میلاد کرانے سے زیادہ آپ اپنے والدین کو جو ہے نا ثواب پہنچا سکتے ہیں. جو وقت کی ضرورت ہے، ضرورت کو سمجھے میرے بھائی. آج بھی لوٹا اور بدنا پر ہم گفتگو کرتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ اسے 10 ایڈوکیٹ پیدا کیے جائیں کہ آپ کے مدارس کا معاملہ ہو یا آپ کے محلے میں کوئی دینی معاملہ ہو تو آپ کا ایک ایڈوکیٹ جسے آپ نے تیار کیا ہے وہ کہے مولانا صاحب میں فری آف کاسٹ دین کا یہ مسئلہ کورٹ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور یاد رکھیں جب ایسے لوگ ہم پیدا کر لیں گے نا تو الحمدللہ اس ملک میں اور دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے بہتری ہوگی. مزید میں اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، یہ تلخ حقیقت ہے جسے آپ ایکسیپٹ کیجیے. ارے بھائی آپ نے اچھا کاروبار کر لیا ہے تو اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے تعلیم کے میدان میں. دوسری بات، سیرت پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن پیغام. اب دیکھیں کہ مکے کی حالت یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن تھے نا کہ اگر کسی ایک قبیلے والا کسی دوسرے قبیلے والے کو قتل کر دیتا تھا نا برسوں برسوں لڑائی چلتی تھی. لیکن جب حضور نے دین کو پیش کیا، ذرا توجہ کریں گے، بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ میں. جب حضور نے دین کو پیش کیا اور جب صحابہ اسلام قبول کیے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. مختصر میں سنیے. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ کا حکم نازل ہوا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. یہاں تک کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اچھا، یہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو کیا بآسانی وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی ساری دولت لے کر اور ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے؟ حالت یہ تھی کہ کفار مکہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جس حال میں ہو اسی حال میں جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں لے کے جانے دیں گے یہاں سے. یہاں تک کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بعض صحابہ کے جسم سے کپڑے بھی نکال لیے. اور جب یہ مدینہ پہنچے نا تو معاف کیجئے گا، حضور نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ دیکھو تمہارے مکہ کے بھائی ہیں اور میں ان کے اور تمہارے درمیان بھائی کا موافقت کا رشتہ قائم کرتا ہوں. اللہ اکبر. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کو گلے سے لگایا، اور صرف گلے سے نہیں لگایا، کہا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، اس کے 2 کمرے، ایک کمرہ آپ کے لیے، ایک کمرہ میرے لیے. یہاں تک کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں سے بعض ایک صحابی انہوں نے کہا تھا کہ میری 2 بیوی، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک کو آپ رکھیے، ایک کو میں رکھتا ہوں. یہ حالت تھی. صرف ان کا حضور کا یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے. آج سچائی یہ ہے کہ آج بھی ہم اپنے بھائی کا پاؤں پکڑ کے کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج ایک دسترخوان پر بیٹھنے کو ہم تیار نہیں ہیں. نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ کہتے ہیں ہم یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان لٹا دیں گے، ہم اپنی دولت لٹا دیں گے. یار یہی سچائی ہے. حضور کی بارگاہ میں تم اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہے ہو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یاد رکھیں، آج جو ہم ترقی نہیں کر پا رہے نا، آج بھی ہمارے اندر جو برائی چھپی ہوئی ہے نا، اس برائی پر کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا. کیا جو علماء تو دور کی، عوام تو دور کی بات ہے، ہمارے علماء کی بھی حالت یہی ہے. وہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے. جب تک یہ نفرتیں رہیں گی آپس میں، ہم ترقی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ آپ کا کوئی بھائی آ کر یہ کہہ دے کہ میرا نام محمد ہے. آپ کو تو چاہیے تھا گلے سے لگا لیتے. لیکن آج یہاں پر نسل پرستی، تم فلاں جگہ کے ہو، تم فلاں جگہ کے ہو، وہ فلاں جگہ کا ہے، وہ فلاں جگہ کا ہے، وہ فلاں مدرسے سے جڑا ہوا، فلاں خانقاہ سے جڑا ہوا ہے، فلاں خانقاہ سے جڑا ہوا. بھائی بہت ہو گیا. اور نعیم بھائی، نظام بھائی، آپ تمام لوگوں سے کہ دیکھیں، اور ہم سب لوگ دیکھیں، زندگی میں ہر انسان کو خود ہی کمانا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے والدین کو اس وقت ان کی روح کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی جب آپ سب بھائی آپس میں متحد ہو کر پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. آپ کے والد کے روح کو سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوگی. یار چھوٹی چھوٹی سی بات کے لیے صرف اتنی بات ہوئی کہ گھر میں وہ یہ ہو گیا اور ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اپنا رشتہ اور اپنا ناطہ اپنوں سے توڑ لیا ہم نے. یاد رکھیں کہ جب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو پھر حضور کی بھی زندگی کو یاد رکھیں گے. سیرت کا یہ پہلو ہے کہ یہ نجاشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر سے شہید کیا تھا،
معلوم ہے جب فتح مکہ ہوا، نجاشی یاد رکھنا، وحشی ہاں وحشی، سوری نجاشی ہاں، تو وحشی انہوں نے تیر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. لیکن فتح مکہ کے بعد جب یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو حضور نے انہیں بھی معاف فرما دیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف کرنا بھی تو سیکھیں، یہ بھی تو سیرت کا ایک پہلو ہے. اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اگر ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے نا، آپ کی زندگی بڑے پیار اور محبت کے ساتھ چلے گی، زندگی میں آپ ترقی کریں گے. ان سب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر اپنی نظر رکھیں، اپنے علماء کے قریب ہوں، ان سے یہ باتیں سیکھیں، اور خصوصی طور پر خود بھی تعلیم حاصل کریں. کم سے کم جو فرائض علوم ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ کا جو طریقہ ہے، کاروبار کرتے ہیں تو جو اس کا طریقہ ہے وہ سب سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے، معاف کیجیے گا، ترقی نہیں ہونے والی ہے. اور ریلیجیس بنے، مذہبی بنے، اپنے آپ کو مذہب کے رنگ میں ڈھالیں. تو یہی ایک پیغام ہے. انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.